کہ اعمال مسجد کا جو تعلق ہے وہ مسجد سے جڑا ہوا ہے، اور فرمایا کہ مسجد کے اندر امام صاحب کی بھی جو ذمہ داری ہے کہ امام صاحب مسجد کی ذمہ داری سے متعلق کہ فکر مند ہوتے ہیں، اور امام صاحب کا ایک بہت بڑا منصب ہے جو کہ آج کے زمانے کے اندر اس منصب کو تحقیر بھری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ امام مسجد کا جو تعلق ہے وہ منصب نبوت سے جڑا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں امام رہے، پھر ان کے بعد خلیفۃ المؤمنین کا دور گزرا، صدیق اکبر امام رہے، پھر ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ امام رہے، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ امام رہے، پھر اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ ایک دور یہ سلسلہ جو چلا ہے امامت کا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب ذمہ داری کسی کو دیتا ہے تو کسی ایرے غیرے نتو خیرے کو نہیں دیتا، بلکہ اس کے لیے بھی اللہ کے دربار سے انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ نے انبیاء کو چنا، اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی مسجد کے ذمہ دار ہیں ان کے اوپر بھی ضروری ہے کہ آپ صرف اور صرف ایک مسجد کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کی ذمہ داری، بڑے ہی احترام سے بات عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں، آپ کی ذمہ داری صرف پنکھے درست کرنا یا گولوں کو بٹھانا یا بلب وغیرہ کو صحیح کرنا یہی نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر آپ کے بستی کے اندر اگر 100% مسلمانوں کے گھر ہیں یا 100 گھر ہیں تو آپ نے ان 100 گھروں کی خبر رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے محلے کے اندر کتنی بیوائیں ہیں، کہ ان کے گھر کا چولہا جل رہا ہے یا نہیں، ہمارے محلے کے اندر کتنے غریب لوگ ہیں کہ ان کا کیا حال ہے، اور ہمارے بستی کے اندر اب کس طریقے سے ہم دین کو قائم کریں، ان کی یہ ذمہ داری بھی ہے۔ اس لیے ضروری ہے میرے عزیزوں کہ ہر انسان اس معاملے میں فکر مند ہو۔ آج کے زمانے کی سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ایک علاقے میں میرا جانا ہوا، آپ ہی کے قریب سے ایک علاقہ الیال کہہ کر آتا ہے، مرکز کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو مسجد حشمت سے ہمارا علاقہ جڑا ہوا ہے، تو 10 حلقے یعنی 10 دیہات ہمارے ذمے آئے ہیں، ہمارے مسجد کے، مسجد رفیع سے متصل ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ایک دیہات کے اندر جب ہم وہاں پر گئے تو وہاں کی کارگزاری یہ تھی کہ 25 سال سے اس گاؤں کے اندر کوئی امام نہیں آیا، اور 25 سالوں سے وہاں کے گاؤں کی لوگوں کی نمازیں بھی نہیں ہوئیں، نہ ان کے رمضان کے روزوں کا عطا پتہ ہے، نہ ان کی نمازوں کا پتہ ہے۔ تو فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی پکڑ فرمائے گا کہ جو جاننے والے ہیں، اور بستی کا تعلق تو بہت زیادہ قریب تر ہوتا ہے ذمہ دار مسجد سے اور امام مسجد سے۔ اس لیے میرے عزیزوں فرمایا گیا کہ قرآن مجید میں جس چیز کی ترغیب دلائی گئی وہ فرمایا گیا، بارہا فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم دین کا سیکھنا اتنا فرض ہے کہ بندے کو حلال و حرام کی پہچان آ جائے۔ چند وقت پہلے ہم نے یہاں پر مکتب کی شکل میں تعلیم بالغان کا قیام کیا، تو ماشاءاللہ ابتدا کے اندر کاروباری طبقہ بھی اس کے اندر آتا رہا، جڑتا رہا، جس کے ذریعے سے ان کو فرائض کا علم، واجبات کا علم، نماز کے اندر باہر کے فرائض، بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ابھی ناکافی ہے، کہ بستی کے اندر ایک نوجوانوں کا بڑا طبقہ ہے جو ان چیزوں سے ناواقف ہیں۔ ایک دیہات کے اندر جانے کا موقع ملا تو ایک صاحب کی ہم جنازہ پڑھا رہے تھے، تو ان کے جو لڑکے تھے ہم نے ان سے کہا کہ بھائی آئیے، کہنے لگے کہ میں اس وقت نہیں پڑھ سکتا۔ ہم نے کہا کہ کیوں؟ کہنے لگے کہ اس وقت میں ناپاک ہوں، خود کے والد کا جنازہ ہو رہا ہے اور بچہ ابھی ناپاک ہے، سوچ لو کہ اسی حالت میں اگر اس کو بھی موت آ جائے تو کیا عالم ہوگا۔ کہ بہت سارے ایسے ہمارے مسلمان ہیں کہ پاکی ناپاکی کے مسائل سے بھی ناواقف ہیں، زندگی یہاں تک گزر گئی کہ غسل کے فرائض سے ناواقف، وضو کے فرائض سے ناواقف۔ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچے کی اگر عمر چھوٹی ہے تو ایسی صورت میں ہم صحیح معنوں میں اساتذہ کا انتخاب کرے۔ جس طریقے سے ہم بازار میں جاتے ہیں تو پھلوں کو بھی ٹٹول کر دیکھتے ہیں، اور اگر وہ کہتا ہے کہ یہ پھل اتنی قیمت کا ہے، سڑے ہوئے پھل اٹھا کے نہیں لاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ پھل 1000 کا ہے تو اس کو 1000 میں خریدنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا کہ امام مسجد سے متعلق یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ امام مسجد فری ذمہ داری اور فری طور پر اپنے ان چیزوں کو ادا کرے۔ میرے عزیزوں، دور اسلامی کے اندر بیت المال سے ائمہ اکرام کی معاونت ہوتی تھی، لیکن چونکہ یہ دارالاسلام نہیں ہے، یہ دارالامن ہے، ہندوستان کو علماء نے دارالامن قرار دیا گیا، تو اس اعتبار سے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جو امام مسجد ہیں، جو مسجد کی خدمت سے اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار رکھتا ہے، اور فرمایا کہ امام مسجد سے متعلق اتنی بڑی ذمہ داری ہے
کہ بچوں کو تعلیم دینا اور مسجد اور بستی کے اندر دین کو قائم کرنا اس کی ایک بڑی ذمہ داری ہے، خدمت دین کے اعتبار سے اس نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی دنیاوی اعتبار سے معاونت کریں۔ اللہ معاف کرے، بولتے ہوئے بھی مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ بعض مساجد میں ایسی تنخواہیں دی جاتی ہیں کہ آج کے ایک فقیر کو اور آج کے ایک چپراسی کو بھی نہیں دی جاتی۔ گھرواڑی سے ایک مرتبہ ہم ایک ساتھی سے ملاقات کر کے جب گزر رہے تھے، ایک بکریاں چرانے والے سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کی کیا تنخواہ ہے؟ کہنے لگے 15 سے 20 مجھے ہر ماہانہ مل جاتی ہیں بآسانی۔ اور امام مسجد کی تنخواہ کیا ہے کہ تنخواہ کسے کہتے ہیں؟ تن کے معنی آتے ہیں بدن، خواہ کے معنی آتے ہیں کہ اس کی مناسب قیمت پہ اس کو دیا جائے، اس کی مناسب قیمت پر اس کو وہ چیز عنایت کی جائے، تو اتنا متوسط درجے کا اس کو عنایت کیا جائے کہ جتنی اس کی ضروریات زندگی کی کفالت ہو سکے۔ اب امام صاحب نماز کے اندر اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اب دوران نماز اچانک خیال آ گیا کہ گھر کے اندر بھئی بیوی بھی بیمار ہیں، بچہ بھی بیمار ہیں، فلاں بھی بیمار ہیں۔ اب اچانک اس خیال کے اندر سجدے سہو کی نوبت آ گئی، تو فرمایا کہ یہ چیز کیوں؟ یہ چیز کی ذمہ داری پوری بستی کی ہے۔ امام کا تعلق بستی سے جڑا ہوا ہے، اور بستی کا تعلق، بستی کے ہر فرد کا تعلق امام سے جڑا ہوا ہے، کہ ہم جب امام صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب ہماری آخرت کے اعتبار سے ایک ضامن ہیں، نماز کے اندر امام صاحب ہمارے ضامن ہیں۔ کس اعتبار سے ضامن ہیں؟ اللہ کے دربار میں ہم امام صاحب کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے نماز باندھتے ہیں، نیت باندھتے ہیں۔ اب امام صاحب قرات کرتے ہیں، ساری چیزیں آخر تک ان کا ایک ذمہ ہے۔ اب اسی طریقے سے فرمایا اگر کوئی بندہ امام سے ایک رکن بھی آگے ہو جاتا ہے، امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے جب رکوع میں چلے گئے اور غلطی سے کوئی سجدے میں چلا گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائیں گی، اس لیے کہ نماز کے اندر امام کو ایک ذمہ داری دی گئی کہ ساری کی نماز آپ ہی کے ذریعے سے کیا ہوں گی؟ تصحیح ہوں گی، صحیح ہوں گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، فرمایا کہ اگر ہمارے اندر جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، جن کو اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے، اپنی حیثیت کے حساب سے ہم امام مسجد کی قدر کریں، اور اس اعتبار سے صحیح وقت پر ہم ان کا اجرت تو نہیں کہیں گے، ہم کیا قرآن و حدیث کی ہم کیا اجرت لگا سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی کوئی اجرت لگا سکتا ہے؟ اللہ کی دین کی کوئی اجرت، کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ بلکہ یہ قیمت نہ کوئی لگا سکتا ہے، نہ اجرت کوئی دے سکتا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ اس لیے دوستو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے امام مسجد کی قدر کریں، اور اتنا متوسط درجے کا ہم ان کو عنایت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ والوں نے آج کے زمانے میں فرمایا کہ اگر کوئی ہمارے مسجد کے اندر امامت کر رہا ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو کہیں کہ بھئی آپ تو اتنی نمازیں ہمارے پیچھے پڑھاتے ہیں، آپ کے پیچھے اتنی نمازیں پڑھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے ہمارے بستی کے اندر دینداری کا ایک پہلو غالب ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے دواخانے میں آپ کبھی بھی آئیے، آپ کے لیے یہ ساری چیزیں آپ کے فیملی کے لیے مکمل طور پر فری رہیں گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عصری اسکول کا ذمہ دار ہے تو وہ امام صاحب کے بچوں کو فری تعلیم کا انتظام کرے۔ اس لیے میرے دوستوں فرمایا دین کے آباد کرنے کی محنت کا جو مقام ہے وہ مسجد ہے، اور آباد مسجد سے بستی قائم ہے، اور فرمایا کہ مسجد جو قائم رہیں گی وہ امام صاحب سے قائم رہیں گی۔ اس لیے ہم اپنے دین کے خدام کو اتنی کم سے کم فرماتے ہیں کہ ہدیے کی شکل میں اتنی چیزیں عنایت فرمائیں کہ ان کی زندگی کا گزر بسر ہو سکے،